السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل امامہ اسلامک اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج کی سنت ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ دسترخوان پر ہی کھایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میز پر اور نہ تشتریوں میں کھانا تناول فرمایا ہے۔ پوچھا پھر کس چیز پر کھاتے تھے؟ کہا دسترخوان پر۔ حضرت فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دسترخوان پر کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ دسترخوان پر کھانے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فرشتے جب تک کہ دسترخوان بچھا رہتا ہے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دسترخوان پر کھانا سنت ہے۔ بغیر دسترخوان بچھائے کھانا خلاف سنت ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور گول ہوتا تھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ اترا تھا وہ بھی سرخ چمڑے کے دسترخوان میں تھا۔ یاد رہے کہ کھانا زمین اور فرش پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ زمین یا چٹائی پر رکھو۔ میز یا ٹیبل پر کھانا یہ خلاف سنت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عادت طیبہ تھی کہ آپ سواریوں پر کسی کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا دسترخوان زمین پر رکھا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی دعوت قبول کر لیتے اور گدھے پر سوار بھی ہو جاتے۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواضعانہ تھی۔ آپ اللہ کے بندے تھے۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ادا سے تواضع اور مسکنت ظاہر ہو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھانا کھاتے تھے۔ چوکی یا چارپائی پر کھانا سنت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں خوان پر نہ کھانے کا ذکر ہے۔ خوان کی تشریح میں علامہ مناوی نے حکیم ترمذی کے قول سے یہ نقل کیا ہے کہ جو چیز زمین پر پاؤں سے کھڑی ہوتی ہو جیسے ٹیبل یا میز وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ خوان کے زمرے میں آتی ہے، لہٰذا ان پر کھانا نہ کھایا جائے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ متکبرین اور دنیا داروں کی عادت ہے تاکہ ان کا سر نہ جھکے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میز اور کرسی پر کھانا بادشاہوں کی عادت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کے لیے دسترخوان زمین پر بچھایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اسی طرح نبوی لیل و نہار میں ہے کہ آپ نے میز کرسی پر بیٹھ کر کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا۔
بلکہ زمین پر دسترخوان بچھایا جاتا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے۔ ترغیب و ترہیب کے حاشیے میں لکھا ہے أن يوزع الطعام على السفرة الموزوعة على الأرض فهو مأدوبة إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على المائدة۔ مسنون یہ ہے کہ کھانا دسترخوان پر ہو جو زمین پر رکھا گیا ہو، یہی اقرب الی السنہ ہے بمقابل کھانا اوپر رکھنے کے۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام وزعه على الأرض فهو أقرب إلى التواضع۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا آتا تو اسے زمین پر ہی رکھا جاتا اور یہی تواضع کے زیادہ قریب ہے۔ غیروں کا خلاف سنت اور مکروہ طریقہ آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گیا ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ اس کی قباحت اور کراہت کا بھی احساس نہیں ہے، بلکہ شرف اور عزت فخر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اللہ کی پناہ، آج غیروں اور دشمنوں کے طریق میں عزت و شرافت محسوس ہوتی ہے، خصوصاً شادی اور بیاہ کے موقع پر یہ مکروہ بدعت رائج ہو گئی ہے۔ اس طریقے سے اہل ایمان کو شدید نفرت ہونی چاہیے، نہ خود اختیار کرے اور نہ ایسی تقریبات میں شریک ہو، کیونکہ یہ ملعون و مغضوب قوم یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ آج مسلم متمول گھرانے میں زمین پر دسترخوان بچھا کے کھانا معیوب سمجھا جاتا ہے، سنت کی جگہ غیروں کا طریقہ داخل ہو گیا ہے۔ العیاذ باللہ، اس مکروہ طریقے کو ختم کرنا اور کرانا اور دسترخوان کی سنت کو زندہ کرنا اس زمانے میں 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے۔ لہٰذا آئیے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جہاں بھی میز کرسیوں پر کھانے کا انتظام ہوگا ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر انتہائی تواضع کے ساتھ زمین پر دسترخوان بچھا کر سادگی کے ساتھ کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔